اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا کرے۔ اینجیوگرافی کیا ہے؟ اینجیوگرافی کیوں کروائی جاتی ہے؟ اینجیوگرافی کیسے کی جاتی ہے؟ تو آج کا ٹاپک اینجیوگرافی کے حوالے سے ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اینجیوگرافی کیا ہے؟ بہت سے لوگ اینجیوگرافی کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ شاید کوئی یہ بہت بڑا آپریشن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ اینجیوگرافی کرانی پڑے گی۔ تو دوستو، بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینجیوگرافی ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کیا مریض کے دل کے اندر جو نالیاں ہیں ان میں سے کون سی نالی بند ہے، کس نالی کے اندر تنگی ہے۔ مطلب یہ کہ دل کا سارا صورتحال اس ٹیسٹ کی مدد سے جو ہے کلیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ کب کروایا جاتا ہے؟ زیادہ تر جو ہے یہ ٹیسٹ اینجیوگرافی کا ہارٹ اٹیک کے بعد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک تب ہی ہوتا ہے انسان کو جب اس کے دل کی کوئی نالی بند ہو جاتی ہے یا دل کی نالی کے اندر تنگی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس تنگی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تب تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اینجیوگرافی کروانا ہی کروانا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر کسی بندے کو اس قسم کا کوئی پرابلم ہو ہارٹ کا اور ڈاکٹرز جس سے آپ چیک اپ کروا رہے ہیں اس کو شبہ ہو کہ اس کی دل کی نالیوں کے اندر جو ہے تنگی ہے، اور وہ اس شبہ کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے کہ اینجیوگرافی کروائی جائے تاکہ تسلی ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ آیا دل کی نالیوں کے اندر جو ہے یا کس نالی کے اندر جو ہے تنگی ہے، کس نالی کے اندر مسئلہ ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو اینجیوگرافی کا بولتے ہیں کہ اینجیوگرافی کروانی پڑے گی۔ یہ بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ سے بھی کیا جاتا ہے اور ٹانگ سے بھی کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ مریض کو ایک ٹیبل پہ لٹا دیا جاتا ہے اور اس مریض کا پورا جسم جو ہے ایک خاص قسم کے کپڑے کی مدد سے جو ہے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ صرف تھوڑی سی جگہ جہاں سے جو ہے انہوں نے وہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ جگہ خالی ہوتی ہے، اس جگہ پہ جو ہے چھوٹا سا کٹ لگا دیتے ہیں اس کپڑے کے اوپر۔ اور اگر وہ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو ہاتھ میں جو ہے ایک خاص قسم کا ایک کینولا آپ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر جو ٹیسٹ کرتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں اینجیوگرافی کے، وہ اس کینولا کو، جو اس ٹیوب کو وہ شیت بولتے ہیں، وہ شیت جو ہے وہ فکس کرتے ہیں، ہاتھ میں بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے ٹانگ میں بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ اسی ایریا کو ہی پہلے سن کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ اس جگہ پہ شیت فکس کر دیتے ہیں، اور اس شیت میں سے جو ہے ایک خاص قسم کی ٹیوب گزاری جاتی ہے اور اس ٹیوب کی مدد سے جو ہے مریض کے دل کی جو صورتحال ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور اسی ٹیوب کی مدد سے جو ہے وہ دل کی اندر کی جو ہیں تصویریں وغیرہ نکالی جاتی ہیں اور پتہ کیا جاتا ہے کہ دل کی کون سی نالی میں پرابلم ہے یا کون سی نالی بند ہے، کس نالی کے اندر جو ہے یہ خون کا بہاؤ، خون کا دورانیہ کم جا رہا ہے، کس نالی کے اندر تنگی آ رہی ہے۔ تو یہ 15 سے 20 منٹ کے دوران یہ ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے
مریض کو بالکل بے ہوش نہیں کیا جاتا، مریض بالکل سٹیبل ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس ٹیسٹ کے دوران۔ بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو۔ اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا انجیوگرافی کروانا ضروری ہے تو آپ بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی صحت کے لیے جا کے انجیوگرافی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی اس میں کٹ وغیرہ نہیں لگتے، کوئی آپریشن نہیں ہوتا، صرف 15 سے 20 منٹ کے دورانیے میں یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مریض جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہوتا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی مریض کو، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے آپ کی مرض کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آیا آپ کے دل کی نالیاں بند ہیں یا ان کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی تنگی وغیرہ ہے۔ تو اس حساب سے پھر اگر اس دوران پتہ چل جائے کہ آپ کے دل کی نالی بند ہے تو اس کو فوری طور پہ کھولا جا سکتا ہے تاکہ طبیعت جو ہے زیادہ بگڑنے سے بچ سکے، زیادہ مرض جو ہے بڑھنے سے بچ سکے۔ تو یہ تھی انجیوگرافی کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات دوستو۔ اگر معلومات پسند آتی ہے، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ دوستو ویڈیو شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اگلے بندے کے ساتھ کوئی اس قسم کا پرابلم ہو، وہ اس قسم کی مرض میں مبتلا ہو اور اس کا یہ آپ کے شیئر کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے تو آپ بھی اس ثواب درین میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو، ہر مریض کو صحت کاملہ عطا کرے، اللہ پاک ہر بندے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں دوستو، اللہ حافظ۔